ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ایک سوال کی طرف چلتے ہیں، اور حضرت والا آج بھی آپ سے ایک انٹرسٹنگ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یہ حوروں سے متعلق ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کوئی اسکالر صاحب ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ حوریں جو ہیں یہ کوئی اصل میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو جنت میں ان کی بیویاں ہی ہوں گی جو وہ حوریں ہوں گی۔ اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو حور لفظ ہے یہ ایک صفت ہے، گوری ہونا اس کا مطلب ہے، اور جو مسلمان کی بیویاں ہوں گی وہ گوری کر کے ان کو پیش کرتی جائیں گی اور یہی حوریں ہوں گی۔ تو حضرت اس میں لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہے اور وہ کنفیوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ حوروں کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ حور کا مطلب آپ آہو چشم بتاتے ہیں، تو اس کی کیا مطلب آپ یہ دیکھیے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حور کسی مخلوق کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی خواتین کے حسن کی، جمال کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایڈجیکٹوز بولتے ہیں، کچھ اسمائے صفت بولتے ہیں۔ تو حور کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن نے اور بھی بڑے ایڈجیکٹیو استعمال کیے ہیں جن کے مختلف معنی ہیں، آہو چشم بھی استعمال کیا ہے، گوریاں بھی استعمال کیا ہے، اور بھی بہت سے کیے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے جو عورت کی بیان کی ہے قرآن مجید نے، یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لیں گے۔ شکریہ۔ یہ تو اسکالر صاحب نے بڑی موزیقے کا خیز بات کی ہے جی، کیونکہ ایسی موزیقے خیز بات جو ہے ایک اسکالر کی منہ سے، اگر وہ اسکالر ہیں اور صاحب مطالعہ ہیں اور قرآن و سنت پہ ان کی نظر، تو ان کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تعجب ہے کہ انہوں نے یہ بات کس پس منظر میں کہہ دی، یا یہ کہ ان کے پیش رو میں سے کسی نے غلطی کر لی، اس غلطی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کو آئیڈیل اپنا بنایا، وہ غلطی کر گیا، کیونکہ غلطی سے محفوظ تو امت نہیں ہے نا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہوتے ہیں، باقی امت تو نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے۔ تو کسی پیشرو نے غلطی کر دی، اس غلطی کو لے کے آگے چل رہے ہیں بلا دلیل۔ اس لیے بات تو ان کی جو ہے بڑی جو ہے موزیقہ خیز ہے ان اسکالر صاحب کی، کہ حور ایک صفت ہے، مستقل کوئی مخلوق نہیں ہے، اور یہ دنیا کی بیویاں جو بنا سجا کے خوبصورت گوریاں کر کے آگے دے دی جائیں گی ہمیں، تو یہ تو پھر تو میرا خیال وہ اس بات کی بھی قائل ہوں گے کہ دنیا کے پھل فروٹ جو ہیں ان کو جو مزید لذیذ کر کے جنت میں دے دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کے لباس جو ہیں یہ انہیں کو خوبصورت اچھا کر کے آخرت میں دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی یہ مکانات محلات انہیں کو مزید رینویشن کر کے سجا کے آخرت میں دے دیا جائے گا، ہے نا۔ اور پھر تو یہ ہے کہ دنیا کے ماکولات و مشروبات جو ہیں انہیں کو مزید لذیذ کر کے موڈیفائڈ کر کے آخرت میں دے دیا جائے گا، تو جنت میں تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ میاں کو وہ دعویٰ پھر کہاں چلا گیا جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للعباد الصالحین، کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہیں مالا عین الرات، ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمیت، کسی کان نے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پہ اس کا خطرہ نہیں گزرا۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں وہاں تیار کی گئی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ تو اگر وہی نعمتیں جو دنیا کی ہیں وہی موڈیفائڈ کر کے وہاں دی جا رہی ہیں، تو اللہ کا یہ کہنا تو غلط ہو گیا۔ وہ تو ہم نے دیکھی ہیں، چکھی ہیں، جو بیویاں مل رہی ہیں وہ بیویوں کے ساتھ تو دنیا میں وقت گزارا ہے، تو وہ پھر مالا عین الرات کیسی ہو گئی، ولا اذن سمیت کیسی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر کیسی ہو گئی؟ تو گویا کہ وہ پھر اس کے قائل ہیں، حالانکہ اس کے قائل نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے وہاں الگ پھل ملیں گے، الگ ماکولات ہوں گے، الگ ملبوسات ہوں گے، الگ محلات ہوں گے۔ تو کیا بات ہے، ہر چیز الگ ہوگی، بیویاں وہی ہوں گی، یہ وہی کیوں نہیں ہوں گی؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ سورۃ واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 20 سے آپ لے لیں، اللہ فرمانے وفاکہۃ مما یتخیرون، کہ ایسے پھل ہوں گے کہ جو ان کو پسند آئیں گے وہ کھائیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جیسے جس طرح چاہیں گے اس کو کھائیں گے، بھون کے کھائیں یا یہ ابلا ہوا کھائیں یا سالن بنا کے کھائیں، اور آگے کیا فرمایا وحور عین، حور اور گوریاں بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون،
گویا کہ ایسی ہوں گی جیسے غلاف کے اندر لپٹے ہوئے موتی، غلاف میں لپٹے ہوئے موتی، ایسی وہ حوریں ہوں گی ہیں۔ اور آگے کیا بات کی، بتے کی بات، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہوگی، یہ بدلہ ہوگا ان جنتوں کے، ان کے اس عمل کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ اب بتاؤ، اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا، یہاں پر انہوں نے حور عین کو تو بیویاں بنا دیا دنیا والی، لیکن پرندے وہی جنت کے ہیں، لباس جنت کے ہیں، پھل سارے جنت کے، ماکولات و مشروبات جنت کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ اس فرق کی دلیل بتائیں، وجہ فرق کیا ہے؟ آپ نے حور عین سے تو بیویاں لے لی، باقی ساری چیزیں جنت کی لی ہیں، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یا تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھل بھی وہی ہوں گے جو یہاں کے ہیں، وہی وہاں پہ مزید لذیذ کر کے دے دیے جائیں گے، پھر آپ کہتے ہیں یہ کھانے پینے اور جو وہ قورمے بریانیاں یہی ہوں گی جو وہاں لذیذ کر کے دے دی جائیں گی، جیسے آپ حور عین کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ وجہ فرق آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات ایک بڑی علمی نقطے کی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، اور اگر وہ اسکالر صاحب سنیں تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ دیانتدار ہوں گے اپنے علم میں اور پیشے میں تو ضرور میرے اس نقطے کی قدر کریں گے اور اہل علم بھی قدر کریں گے۔ وہ کیا؟ اللہ نے کہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ پھل، یہ فروٹ، یہ گوشت، یہ کھانے یا ماکولات، یہ حوریں گوری آنکھوں والی ہیں اور موتیوں کی طرح غلاف میں لپٹی والی، کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا، انعام اور بدلہ ہے ان کے عمل کا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے، بدلہ عمل سے الگ ہوتا ہے، انسان عمل کرتا ہے، بدلہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہماری دنیا کی بیویاں تو ہمارے عمل کا حصہ ہے، دنیا کا وہ عمل کا حصہ ہے، اس کو جزا کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ بالکل، ایسا میں بہت زبردست۔ دنیا کی بیوی تو ہمارے عمل کا حصہ ہے، ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کر رہے ہیں، ہمیں اجر مل رہا ہے، ہم ان کا نیکی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو کر جنت دے رہا ہے، ہم پر رحم کھا رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، خود قرآن میں اللہ ان کے حقوق پورے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو وہ تو خود بیویاں ہمارے خود عمل کا حصہ ہے دنیا کا، وہ تو یعملون میں شامل ہے، جزا میں کیسے شامل ہو سکتا؟ زبردست، بہت ہی اعلیٰ، ایسا میں، کیونکہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جیسے فاقیہ اور جیسے لحم طیر، اس حور عین یہ جزا میں شامل ہے، یہ عمل میں شامل نہیں ہے، یا جزا میں جب شامل ہے تو یہ جنت کی ایک جزا اور انعام ہے جو اللہ براہ راست وہاں ہمیں عطا کرے گا، دنیا کی بیویوں سے اس کا تعلق نہیں۔ واہ، بہت ہی اعلیٰ۔ کیونکہ دنیا کی بیویاں تو یعملون میں شامل، ہمارا عمل ہے، اور عمل اور جزا دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، جیسے یہاں اللہ نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے کہ جزا الگ ہوتی ہے، عمل الگ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے عبادتیں کی، اس کی جزا جنت ملے گی، تو جنت نماز سے الگ چیز ہے نا؟ جی بالکل۔ تو بالکل، تو یہ ایک بڑی نقطے کی بات ہے کہ اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بیویاں حور عین جو ہیں وہ جزاء بما کانوا یعملون ہیں، جب جزا ہے تو پھر عمل نہیں ہے، اور دنیا کی بیویاں ہمارے عمل کا حصہ ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بیویوں کو بھی ہمیں وہاں عطا کریں گے، کہ دنیا میں جن سے ہمارا دل لگا ہوا ہے اور جن کے ساتھ مل کے ہم دونوں نے اللہ کی عبادت اطاعت میں محنت کر کے جنتیں پائی ہیں، اللہ اس ساتھی کو ہمارے ساتھ ہی رکھیں گے، ساتھ ہی رکھیں گے، اور بلکہ اس ساتھی کے بارے میں آتا ہے اس کو جنت کی حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کی حوریں افضل ہوں گی یا دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی؟ دیکھو یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس کا دونوں الگ مخلوقات ہیں، سوال بتا رہا الگ مخلوق ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کی بیویاں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ میں کہا اچھا، یہ کیوں؟ وہ تو اللہ نے وہاں بنائی ہے مشک و عنبر سے، وہ افضل نہیں ہے، یہ دنیا کی عورتیں افضل کیوں؟ آپ فرمایا اس لیے کہ دنیا کی عورتیں عبادتیں کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ان کو جو عبادات کا جو ایک نور اور اللہ کا تعلق ہے ان کو ملا ہوا نہیں ہے، وہاں جنتوں میں تو عبادتیں نہیں ہیں، لہذا ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اوپر حاوی رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اوقات دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ دو دو تین تین چار چار نکاح کرتی ہیں، ایک میاں مر گیا دوسری شادی کر لی، تیسرا میاں مر گیا، تو گویا کہ وہ تین تین چار چار شادیاں کرتی ہیں، تو آخرت میں کس کو ملے گی؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہاں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، یہ تمہارے تین چار جو شوہر رہے دنیا میں ان میں کسی میں اختیار دیا جائے گا، ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تو ام سلمہ فرماتی پھر کس کو اختیار کرے گی؟ تو نبی نے کیا پتہ کی بات کی، فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا نا، جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا بیوی کے ساتھ، وہ بیوی اس کو اختیار کرے گی۔
اللہ اکبر. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سلمہ خوش اخلاقی دنیا آخرت کا انعام لے اڑی، خوش اخلاقی دنیا آخرت کی کامیابیاں لے اڑی. فرمایا خوش اخلاقی ایسی چیز ہے، فرمایا آخرت میں بھی بیوی اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ سب سے زیادہ با اخلاق تھا، یہ حسن اخلاق اس کا سب سے اچھا تھا، یا اللہ یہ میرے لیے کر دے. اچھا. تو اللہ اس کے لیے وہ کر دیں گے. اب بتاؤ یہ پوری حدیث کا سینیریو کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہے دو الگ الگ مخلوقات. بالکل. اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ترمذی کی، سنن ترمذی کی حدیث، اور اس پر تو آپ اعتراض بھی کیا کر پائیں گے، صحیح حدیث ترمذی کی. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب دنیا کی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، دنیا میں اس کو اذیت دیتی ہے، تو اس کی جنت کی حور عین میں سے جو بیوی ہے وہ وہاں سے پکارتی ہے. اور کیا پکارتی ہے؟ کہتی دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ تو اس کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، اور یہ چند دن کا مہمان تیرے پاس گزار کے میرے پاس آنے والا ہے، تو اس کو تکلیف نہ دے. برا اور ناس ہو تیرا کہ تو اس کو تکلیف دیتی ہے. اب بتائیے، اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بیوی اور جنت کی حور دونوں کو مقابل میں حدیث ذکر کر رہی ہے. جی بالکل. اس کا مطلب دونوں مخلوقات ہیں. سبحان اللہ. دونوں مخلوقات ہیں. تو الگ بات ہے کہ دنیا کی بیویاں بھی ان کو خوبصورت جمال عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت کر کے وہاں پیش کر دیں گے، اور اس جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی دنیا کی بیویاں. لیکن یہ کہنا کہ حوروں کا کوئی تصور نہیں اور وہ ایک وصف ہے، بھائی وصف ہے، یہ تبھی تو بیان کیا کہ وہ وصف کا موصوف بھی ہے، وصف کا موصوف بھی ہے، یعنی وہ حوریں باقاعدہ ایک مخلوق ہے اور موجود ہیں. اور یہ ترمذی کی حدیث تو دلیل ہے اس بات پہ کہ ابھی سے جیسے اور جنت کی نعمتیں موجود ہیں اس وقت، اسی طریقے حوریں بھی ابھی موجود ہیں، اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اور پھر قرآن کریم میں سورۃ رحمان میں یہ بھی تو فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ ان جنتوں کے اندر نگاہ جھکانے والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں. لم یطمثہن لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا. دنیا کی بیویوں کو تو ہم نے چھوا ہوتا ہے، ان کو چھوا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھو انسن کہا ہے، انسن نکرہ ذکر کیا ہے، اور جانن بھی نکرہ ذکر کیا ہے. تو نکرہ کا مطلب ہے کسی نے بھی، ایون ایک خود وہ جو جنتی جس کو ملی اس نے بھی نہیں. انسن میں وہ بھی شامل ہے کہ نکرہ کے اندر تو تعمیم ہوتی ہے، تو تعمیم ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی. تو عمومی طور پہ کوئی بھی ایسا انس نہیں ہے جسے اس کو چھوا ہو، کوئی بھی ایسا جن نہیں ہے جس کو اس کو چھوا ہو. تو وہ کون سی ہو؟ وہ جنت کی حوریں تو ہیں، ورنہ دنیا کی بیویوں کو تو ہم نے چھوا ہوتا ہے. تو اسلامیت میں سننا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یا اسی طرح کے مسلمان جو جنات ہیں ان کی جو بیویاں ہیں اور مسلمان جنات ہیں ان کو چھوا ہوتا ہے، تو آخر میں اسلامیت میں سننا قبلوں والا جان کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو انس اور جن، اگر وہ اسکالر صاحب اس پر بھی غور کریں، انس اور جنوں کو نکرہ ذکر کیا اور نکرہ تعمیم کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خود بھی شامل ہے جنتی کی، اس سے بھی چھوا نہیں ہے. معلوم ہے کہ یہ جنت کی حوریں الگ ہیں، یہ جو ہے دنیا کی بیویاں الگ ہیں. بالکل. اور پھر وہ بات جزاء بما کانوا یعملون کا نقطہ میں نے بتایا کہ لہذا وہ جزا ہے، لہذا ان کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، علمی دیانت کے ساتھ اس پہ غور کریں گے، انشاءاللہ وہ موقف اپنے اختیار نہیں کریں گے کہ یا وہ دنیا کی بیویاں جو ہیں یہ وہی آخرت میں خوبصورت کر کے پیش کر دی جائیں گی. تو یہ کہنا غلط. اور پھر وہ احادیث کہاں جائیں گی جس میں 70 حوروں کا ذکر، جس میں جو ہے وہ 2 بیویوں کا ذکر، جس میں 144 عورتوں کا ذکر. تو یہ ساری کی صحیح تعدادیں کیا ہیں؟ بالکل. تو لہذا قرآن سنت جو ہے یہ بالکل اس پر واضح ہے. اور پھر دوسری بات، ایک اور میں ایک عقل اور مشاہدے کی بات کرتا ہوں. دیکھو انسان کی عیاشی اور عیش و عشرت کے سامان کیا ہوتے ہیں؟ بہترین محلات ہیں، اور ماکولات و مشروبات، اور شاہی اس کے ملبوسات ہیں، اور خوشبوئیں اور مشمومات، اس کے ساری نعمتوں کے خزانے، اور اس کے اندر حسینائیں ہوں، حسین بیویاں ہوں. یہی سارے ہوتے ہیں نا عیاشی کے سامان دنیا کے اندر. اور اسی طریقے سے جیسے دنیا کے بادشاہوں کا ٹرینڈ ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اور اسکالر صاحب کی بھی دماغ کی کھڑکی کھولنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عیش و عشرت کس کو کہتے ہیں. دیکھو دنیا کے اندر ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے، اس کو حرام حلال سے قطع نظر آپ نقطے سوچیں، وہ بادشاہ جب اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراتا ہے، شاہی دسترخوان بچھاتا ہے، اس کے لیے فانوس لگے ہوتے ہیں، پوری عزت اعزاز دیتا ہے. اور اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے اعزاز کے لیے، اس کی عیش و عشرت کے لیے لونڈیاں بھی پیش کرتا ہے. جب لونڈیوں کا رواج تھا تو خوبصورت حسین لونڈی پیش کی جاتی تھی کہ بادشاہ کی جائے خدمت کی لونڈیاں بھیج دی. ٹھیک ہے نا؟ تو عورت کے بغیر تو عیش و عشرت کا تصور پورا ہی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا, دنیا کے سارے نعمتیں عورت نہ ہو تو پورا نہیں ہوتا, تو وہ لونڈی بھیج دی ہے. اور آج کے زمانے کے اندر, اس زمانے کے اندر جائز لونڈیوں کا رواج نہیں, لیکن حرام راستے اختیار کرتے ہیں. لیکن ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی جب خدمت کرتا ہے, اس کو جب ساری عیش و عشرت کے سامان دیتا ہے, تو اس میں عورت شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ شامل ہوتی ہے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے اندر, جب جنتوں میں عیش و عشرت کے سامان جب اہل جنت کو دیں گے, تو وہاں ماکولات بھی ہوں گے, مشروبات بھی ہوں گے, مشمومات بھی ہوں گے, اور وہاں اللہ تبارک و تعالی خود نکاح پڑھائی ہوئی عورتوں کا بھی انتظام کریں گے, جن کو حوریں کہتے ہیں. یہ وہ حوریں ہیں کہ جن کے نکاح اللہ تبارک و تعالی پڑھا کے جو ہے اہل جنت کو عطا کریں گے. تو عقل و مشاہدہ جو ہے یہ بھی ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتا بھائی. قرآن سنت تو کیا تائید کرے گی, عقل و مشاہدہ بھی تائید نہیں کرتا کہ عیش و عشرت جو ہے وہ جنت کی حوروں کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتی. تو پھر جنت کس بات کی ہوئی؟ اور دنیا کی بیویاں تو خود اس کا اپنا ہی عمل ہے جو اس کو وہاں پر مل رہا ہے. تو وہ 2 بیویاں 70 کیسے ہو گئیں؟ وہ بیویاں 144 حوریں کیسی ہو گئیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے ان کا یہ کہنا جو ہے موذی کا غیظ ہے, اور ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اسکالر صاحب کو, اور یہ کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہیے, اور لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی جنت کو جنت کی حوریں عطا نہ کریں تو جنت کا عیش و عشرت مکمل ہوگا کیسے؟ بالکل بالکل زبردست حضرت دلائل آپ نے پیش کر دیے. انشاءاللہ امید ہے کہ اسکالر سمیع صاحب ان کے سب لوگوں کو جو سنتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی, اور یہی مقصد ہے حضرت آپ سے سیکھنے کا کہ آپ جو دلیل اور دانش کی بیس پہ بات کرتے ہیں حضرت, وہ آپ کا ہی خاص کمال ہے.